رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس رمضان کے مہینے کے روزوں کو فریضہ قرار دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، وقیام لیلہ تطوعا، اور رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کو تطوع قرار دیا ہے، یعنی وہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، تراویح مراد ہے۔ رمضان میں ایک تو روزوں کا اضافہ ہوا ہے، باقی دنوں میں روزہ فرض نہیں ہے، رمضان میں روزے فرض کیے گئے، اور رات کی عبادتوں میں ایک عبادت کا اضافہ کیا گیا، وہ تراویح ہے، 20 رکعتیں ہیں تراویح کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے اور رات کو نماز فرض کی گئی، یعنی تراویح وہ فرض نہیں کی گئی بلکہ مسنون قرار دی گئی، تطوع قرار دیا گیا۔ اس سلسلے میں بھی اچھا ہے کہ پہلے سے کچھ مسائل معلوم رہیں تراویح سے متعلق۔ تراویح مردوں پر جماعت کے ساتھ سنت مؤکدہ ہے، عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں، اکیلے اکیلے پڑھ لیں، ان کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، جماعت لازم نہیں ہے، جماعت شرط نہیں ہے۔ مردوں پر تراویح میں 3 چیزیں سنت بنتی ہیں جن کے بغیر تراویح مکمل نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے 20 رکعتیں ہوں اور جماعت کے ساتھ ہوں، اور ان میں قرآن کریم پڑھ کر یا سن کر ختم کیا جائے پورا۔ تراویح سنانے والا پڑھ کر ختم کرے گا، مقتدی اس کو سن کر پڑھیں گے، سن کر ختم کریں گے۔ اگر کسی نے 20 رکعتیں پڑھ تو لیں مگر جماعت سے نہیں پڑھی تو اس نے 2 سنتیں چھوڑ دی، وہ بھی مؤکدہ دی، جماعت چھوڑ دی، اور حافظ وہ ہے نہیں تو ختم قرآن بھی نہیں کیا۔ اور اگر کسی نے مسجد میں جماعت سے تو پڑھی اور پوری 20 رکعتیں پڑھی روزانہ، لیکن ختم قرآن پورا نہیں ہوا، ایک دن ایک مسجد میں جا کر پڑھ لی، دوسرے دن دوسری مسجد میں جا کر پڑھ لی، اس مسجد میں ہو رہا تھا 1.25 پارہ روزانہ، دوسرے مسجد میں ہو رہے تھے 1.25 پارے روزانہ، کسی مسجد میں ہو رہا تھا 1.5 پارہ روزانہ، کسی میں ہو رہا تھا 1 پارہ روزانہ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کبھی کہیں پڑھ رہا ہے کبھی کہیں پڑھ رہا ہے، تو کوئی حصے تو وہ کئی مرتبہ سن لے گا، کئی رکوع اور کئی پارے، اور بعض پارے اور بعض رکوع بالکل ہی رہ جائیں گے، اس سے وہ سن ہی نہیں سکے گا، تو ختم قرآن سے محرومی ہو جائے گی۔ اس واسطے یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ ابھی سے یہ طے کر لیں کہ آپ کو رمضان میں تراویح پابندی کے ساتھ کون سی مسجد میں جانا آسان ہوگا، اور کہاں پابندی سے آپ جا سکیں گے۔ جہاں آپ پابندی سے جا سکیں اس مسجد کا ابھی سے انتخاب کر لیجیے، سوچ سمجھ لیجیے کہ آپ کے لیے کہاں آسانی رہے گی، کہاں پابندی آپ کر سکیں گے۔